رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا جب سے احتیاج رزق ہے تب سے اللہ کے یہ دو ہاتھ ہیں، اور جب تک احتیاج رزق رہے گی اللہ کے دو ہاتھ رہیں گے۔ لیکن ان ہاتھوں سے مراد یہ ظاہری ہاتھ نہیں ہے، یہ جسمانی ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ نہیں ہے جس کی 4 انگلیاں ہیں اور ایک انگوٹھا تھمب ہے اور اس کا یہ کف دست ہے، اس کا یہ چمڑا ہے، رگیں ہیں، خون ہے یا پس دست ہے، نہیں، یہ نہیں ہے مراد۔ بلکہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ یدن کا لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے اور اس کے معانی کیا ہیں۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی 3 آیات میں لفظ یدا ہو ہے، یعنی اس کے 2 ہاتھ۔ قرآن کی 5 آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں لفظ یدن ہے، یعنی صرف ہاتھ۔ قرآن کی 8 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ یدہو ہے، یعنی اس کا ہاتھ۔ قرآن کی 14 آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں ایدیکم، تمہارے ہاتھ۔ قرآن کی 37 آیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں ایدیہم، یعنی ان کے ہاتھ۔ اور جہاں جہاں قرآن میں ہاتھ کا ذکر ہے ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ کے ساتھ جہاں یدن استعمال ہوا ہے وہاں معانی پھر اسی اعتبار سے کیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں ہم جو اللہ کی طرف سے جو رسول آیا ہے اس رسول کے فیصلے کے مطابق یا خود مولا علی جو منصوص من اللہ ہیں ان کے فرمان کے مطابق کہ انا ید اللہ، میں ید اللہ ہوں، تو یہاں بھی میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، صاحبان علم، یہاں ید اللہ سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے، یعنی یہ ظاہری جسمانی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اس ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ ہر لفظ کے معانی میں ایک معنی وہ ہوتا ہے جو اس کا حقیقی ہوتا ہے، اور ایک معنی اس کا وہ ہوتا ہے جو حقیقی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی جو ہے دوسرے لفظوں میں معنی کو واضح کرتا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں ابن، اب ابن کا معنی کیا ہے؟ باپ۔ تو اب یہاں ابن کا لفظ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یہ حقیقی معنی میں ہے۔ یعنی یہاں جو ابن ہے آیت میں یہ حقیقی معنی میں ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اور طرف، رسول کی ہے حدیث، کتاب کا نام ہے مفردات راغب اصفہانی، اور باقی بھی کتب میں یہ رسول پاک کی حدیث موجود ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا و علی، اور کچھ کتب میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، آپ نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یا علیو انا و انتا ابا با ہاذہ الامہ، اے علی تو اور میں اس امت کے دونوں روحانی اور ایمانی باپ ہیں۔ اب یہاں پر حقیقی معنی نہیں ہے، ذرا درود پڑھیے گا صلوات۔ ایک بار پھر بھی درود پڑھ دے صلوات۔ یعنی رسول تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یعنی کوئی امتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد ہمارا باپ ہے۔ لیکن پھر آیت کی طرف جو آپ کو یاد ہے
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان نصارہ سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے اپنے بیٹے لاتے ہیں یہ حقیقی معنی میں ہے کہ قرآن حقیقت میں منوا رہا ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں، وہ ہیں صلب علی سے۔ یہ پھر بات قابل توجہ تھی، لیکن ہیں صلب علی سے، لیکن قرآن منوا رہا ہے کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ اب ماننا پڑے گا کہ یہ محمد کے بیٹے ہیں۔ اگر کہا جائے جب ہیں صلب علی سے تو پھر ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ بابا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کا بیٹا ہے، اس کا اپنا بیٹا ہے، اور نوح بھی کہہ رہے ہیں ان ابن من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری اہل بیت میں سے ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لیسا من اہلک، کہ نوح اس نافرمان نبوت کو اپنی اہل بیت میں شامل کر کے اہل بیت نبوت کو بدنام نہ کر۔ لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے نکل گیا۔ اب کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نوح کا یہ بیٹا نوح کا بیٹا ہے۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اگر کہے گا تو اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یہ بیٹا نہیں رہا۔ بھائی جہاں اللہ فرماتا ہے یہ بیٹا نہیں ہے وہاں تو مانتے ہو کہ یہ بیٹا نہیں ہے، اور جہاں اللہ منوا رہا ہے یہ بیٹے محمد کے ہیں۔ جیتے رہو میرا بیٹا، درود پڑھیے گا، صلوات سبحان اللہ۔ تو پھر یہاں کیوں نہیں مانتے؟ جب وہاں مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ہے حالانکہ بیٹا ہے، تو یہاں بھی تو اللہ فرما رہا ہے یہ محمد کے بیٹے ہیں، تو یہاں انکار کیوں کرتے ہیں؟ وہاں اس لیے مان گئے ہیں کہ وہاں نوح کی وراثت میں سے اسے کچھ دینا نہیں پڑتا، اور اگر یہاں حسنین کو محمد کا بیٹا مان لے تو پھر ماننا پڑے گا حسنین چونکہ بیٹے ہیں دستار کے بھی وارث ہیں، ممبر کے بھی وارث ہیں۔ بڑی بہت بے شک سبحان اللہ۔ ہاں بیٹا مل کے بیٹا جواب دو۔ دیکھیے آج یہ تو کہہ رہے ہیں کہنے والے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کیلا کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ فرزندان رسول کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ صلب علی سے ہیں، اور بابا جب بزرگوں نے مان لیا کہ یہ فرزندان رسول ہیں، بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ چلو تاریخ کا بھی نام لے لوں، تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی، مرتب شدہ، کراچی آرام باغ کی چھپی ہوئی۔ جب امام حسن نے کسی دربار میں کھڑے ہو کر کسی بزرگوار سے یہ فرمایا تھا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ، تو انہوں نے برا نہیں منایا، بلکہ انہوں نے باقاعدہ منہ سر چوم کر کہا کہ ہاں یہ تمہارے باپ کا ممبر ہے۔ اور جب امام حسین نے پھر کسی سے کہا کہ میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تو انہوں نے کہا لا ممبر ابھی، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ بے شک یہ رسول کی حدیث ہے، کتب عامہ میں بھی ہے، کتب خاصہ میں بھی ہے،
لیکن حدیث کے ایک ایک حرف پر ذرا توجہ فرمائیں. آپ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب ولا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ، کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی اولاد نرینہ سے جاری رکھا ہے. اللہ نے، یہ رسول کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس کی اولاد نرینہ سے جاری رکھا ہے، لیکن میری اولاد کا سلسلہ اللہ نے اولاد نرینہ سے جاری نہیں رکھا، بلکہ کس سے جاری رکھا؟ فی صلب علی ابن ابی طالب، علی کے صلب سے جاری کیا. لیکن علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں. ولا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ، علی کی وہ اولاد جو فاطمہ کے طرف سے ہے وہ کل بھی میری اولاد تھی اور آج بھی. جیو سلامت رہو. عزیز بچوں، بات سمجھ رہے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا آپ بھی سمجھ رہے ہیں. جتنے جتنے میرے عزیز بیٹھے ہیں، یہ میں اب دو فکریں ان کے لیے ادا کر رہا ہوں. جب رسول کی حدیث بھی واضح ہے، قرآن کی آیت بھی ہے ابناءنا، کہ یہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں، پھر انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر کیوں کہا جا رہا ہے یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں؟ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ یزید کو بچایا جا سکے کہ وہ علی کے بیٹوں کا قاتل ہے، نبی کے بیٹوں کا قاتل نہیں. لیکن کب تک بچاؤ گے؟ کتب کے حوالے کہاں لے جاؤ گے؟ تاریخ کی حقیقت کو کیسے بھلا بیٹھو گے؟ حضرت علامہ شیخ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے سر الشہادتین، اس کا ترجمہ موجود ہے اردو میں. اصل میں فارسی میں، ترجمہ اردو میں موجود ہے. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سے ہمارا نبی افضل ترین نبی ہے، سب نبیوں سے افضل ہے. لیکن افضلیت کے لیے جن نبیوں کو درجہ شہادت حاصل ہوا ہے، تو شہادت کی ہیں دو قسمیں. ایک ہے شہادت ظاہری، ایک ہے شہادت باطنی. اگر زہر کے ساتھ یا کسی اور پوائزن کے ساتھ مار دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے شہادت باطنی، یعنی چھپی ہوئی شہادت. اور اگر تلوار کے ساتھ، اوزار کے ساتھ، کسی ہتھیار کے ساتھ کسی کو مار دیا جائے، اسے کہتے ہیں شہادت ظاہری. اب ہمارے رسول کے لیے نہ شہادت ظاہری ہے نہ شہادت باطنی ہے. تو جو نبی شہادت ظاہری یا باطنی پا چکے ہیں، وہ قیامت کے دن یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ بے شک آپ رسول افضل الانبیاء ہیں، لیکن ایک درجہ شہادت کا ہے جو ہمیں آپ سے بڑھ کر حاصل ہے، آپ کو حاصل نہیں ہے. ہمیں وہ شہادت کا درجہ حاصل ہے. نیچے علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں نہیں، کوئی نبی کلیم نہیں کر سکتا، میرے نبی کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ آپ شہید نہیں ہیں، ہم شہید ہیں. بلکہ انبیاء میں سے جو نبی بھی شہید ہے، اگر باطنی شہید ہے
تو ظاہری نہیں. چپ تو آپ کر گئے ہیں، لیکن میں بچوں کو سمجھا رہا تھا، لیکن یہ بھی چپ بیٹھے ہیں، شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی اگر ایک نبی باطنی شہید ہے تو وہ ظاہری شہید نہیں ہے، اگر ظاہری شہید ہے تو وہ باطنی شہید نہیں ہے. لیکن علامہ لکھتے ہیں میرا نبی وہ شہید ہے جو ظاہری بھی شہید ہے. ابھی آپ نہیں پہنچے سوا چند حضرات کے. میرا نبی ظاہری بھی شہید ہے، باطنی بھی شہید ہے. اس کے نیچے لکھتے ہیں وہ دلیل میں لکھتے ہیں ابناءنا و ابناءکم. حسنین ہیں محمد کے بیٹے، جب بیٹے ہیں تو ان کی شہادت رسول کی شہادت ہے. یعنی میں ذرا جلدی کر رہا ہوں کلاس کی وجہ سے، لیکن نہیں، میں آرام سے پڑھتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ رسول کو دونوں شہادتوں کا مرتبہ دینے کے لیے اللہ نے رسول کے ان دونوں بیٹوں کو، حسن اور حسین کو چن لیا. ایک کے لیے شہادت ہے باطنی، یعنی زہر کے ساتھ مولا حسن کی، اور امام حسین کے لیے شہادت ہے ظاہری. امام حسن کے لیے باطنی زہر کے ساتھ، امام حسن کے لیے خنجر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، یہ شہادت ہے ظاہری. تو اب آگے جا کر وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان دونوں شہادتوں کا جو مرجع بنتا ہے، یعنی جو ماوا بنتا ہے، یعنی جس کی طرف یہ دونوں شہادتیں پلٹ رہی ہیں، وہ ہمارے رسول پاک ہیں. کہ حسن کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے اور حسین کی شہادت بھی رسول کی شہادت ہے. یہ لکھ کر علامہ نے قلم روک دیا. لیکن میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے، آپ نے بہت بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے، قیامت کے لیے فیصلہ سنا دیا ہے. لیکن کاش ایک حرکت قلم کو دے کر یہ دو لفظ بھی لکھ دیتے کہ جس طرح حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، اسی طرح حسین کا قاتل بات سمجھ میں آئی ہے جی. کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے، بطول کے بیٹے نے جب اپنا حسب و نسب آخری وقت میں بیان کیا تھا، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل چوک کی تقریر میں میں اسے لے کے کچھ نہ کچھ بیان کر سکوں گا. اگر موقع ایسا ہوا تو امام حسین نے جب حسب نسب یزیدیوں کے سامنے جو آخری خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے میں امام نے یہی کہا ہے کہ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، میرا باپ علی المرتضیٰ ہے، میری ماں سید فاطمہ ہے، میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، میرے باپ کا چچا حمزہ سید الشہداء ہے، میرا اپنا چچا جعفر طیار ہے. سب کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. فرمایا اب بتاؤ فَبِمَا تَسْتَحِلُّ، تم کچھ بات پر میرا اب تستحیلو، تم کس بات پر میرا خون بہانا گوارا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں حسین جب تک یزید کی بیعت نہیں کرے گا ہم تیرے خون کو اپنے اوپر مباح سمجھتے ہیں. اور ہر طرف سے جب تیر آنے لگے، نیزے ٹوٹنے لگے، حسین نے سر اٹھا کر آتے ہوئے تیروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر دین اسلام میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تیروں آؤ، حسین کا سینہ حاضر ہے. تو کربلا کے میدان میں حسین صرف اور صرف اسلام کی بقا کی خاطر، اسلام کو منوانے کے لیے میدان کربلا میں گئے. جب یزید کی فوجوں نے امام حسین کا سر قطع کیا اور قیدی اہل بیت کو بنا کر ابن زیاد کے دربار میں لے گئے، میں نے اس پہ مصائب نہیں پڑھنا، شہزادے پہ پڑھنا ہے، لے گئے تو بھرے دربار میں امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اس میں یہ درج ہے، بھرے دربار میں
شیدانیاں بیبیاں زمین پر بیٹھی. اس ظالم نے کہا لے آؤ. جو فقہ اس نے کہا ہے میں نہیں پڑھ سکتا. حسین کا سر سامنے آیا. اس نے امام حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کر سر کو یوں اپنے سامنے رکھا. رکھ کر بیت کی چھڑی اٹھائی. تابڑ توڑ امام کے لبوں پر رخساروں پر جب اس نے چھڑی برسائی تو برساتے ہوئے کہتے ہیں حسین کتنے جلدی تو بوڑھا ہو گیا. سیدہ نے سنا. اس نے پھر کہا. بی بی نے پھر سنا. جب تیسری مرتبہ اس نے چھڑی برساتے ہوئے کہا حسین بہت جلدی تو بوڑھا ہو گیا. اب سیدہ کی دھاڑیں نکل گئی اور رو کر کہا میرے حسین کو اکبر کی شہادت نے بوڑھا کر دیا. یہ وہ شہادت علی اکبر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ میرا لال میری آنکھوں کا نور گم ہو گیا ہے. جب کربلا کے میدان میں شہزادہ علی اکبر نے ہاتھ باندھ کر کہا بابا جان اب مجھے بھی اجازت دے. فرمایا اکبر جاؤ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں لیکن پہلے خیمے میں جاؤ. ماؤں کو بہنوں کو پھوپھیوں کو پردہ داروں کو آخری سلام کر لو. اس کے بعد تم نے واپس نہیں آنا. کتب مقاتل میں واحد شہید ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد شہزادہ علی اکبر کہ 70 مرتبہ اس کے روانہ ہونے پر خیمے کا پردہ اٹھا اور پھر گرا. یعنی جیسے ہی اکبر جانا چاہتے تھے خیمے کے دروازے سے روانہ ہونا چاہتے تھے کبھی بہنوں نے روکا کبھی ماؤں نے روکا کبھی پھوپھیوں کے رونے کی آواز نے روکا. 70 مرتبہ اکبر روانہ ہوا ہے اور پھر پلٹ کر واپس آ گیا ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اکبر کی روانگی کے وقت بیویوں میں اس طرح کوہرام میں ماتم بپا تھا جیسے ایک گھر سے 70 ماؤں کے 70 بیٹوں کے جنازے اٹھ رہے ہوں. اب آپ اندازہ لگائیں رونے کی آواز کتنی بلند تھی. اس عالم میں اکبر نے جناب سید سجاد کے قدموں کا بوسہ لیا. ہر بیوی کو آخری سلام کیا. حسین نے زین پر بٹھایا. زہرا کا لال زین پر بٹھا کے چپ کر کے اکبر کو دیکھنے لگا. اکبر نظریں جھکا کر کہتے ہیں بابا اجازت ہے اب جاؤں. فرمایا بیٹا تقدیر کو یہی منظور ہے. عزاداروں رونے والوں اکبر کی سواری جب خیمہ گاہ سے ذرا آگے بڑھی 2-4 قدم یا جناب فضا جنہیں حسین بھی اما فضا کہتے تھے روتی ہوئی خیمے سے برآمد ہوئی. جاتے ہوئے اکبر کو دیکھا. دیکھ کر کہتی ہیں اکبر تجھے اپنی جوانی کا واسطہ ذرا رک جا. جب روتے ہوئے کہا اکبر رک جا اکبر نے سواری کو روکا. پیچھے مڑ کر دیکھا کہا دادی فضا خیر تو ہے. اتنی بے تابی سے روتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئی ہے. منہ سر پیٹ کر کہتی ہیں اکبر میں بتا نہیں سکتی. خیمے کا پردہ اٹھاتی ہوں ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ. بھائیوں والوں اللہ ہر بھائی کے بھائی سلامت رکھے. زور کمر سلامت رہے. اب جو جناب فضا نے پردہ اٹھایا اکبر نے کیا دیکھا؟ سید سجاد ہے. کمر جھکی ہوئی ہے. عصا کا سہارا ہے. آنکھوں میں آنسو ہیں. رو رو کے کہہ رہے ہیں اکبر جلدی نہ کر مجھے بھی گلے لگاتا جا. مجھے معلوم ہے تو نے جا کے واپس نہیں آنا. اکبر زین سے اترے. دونوں بھائی گلے ملے. سجاد پر غشتاری ہوئی. حسین کی دھاڑیں نکل گئی. سجاد کو اندر خیمے میں لا کر
ان کے بستر تک پہنچایا. اکبر جاؤ خدا کے حوالے. میدان کربلا میں پہنچ کر، فوجوں میں پہنچ کر اکبر نے 17 حملے کیے ہیں. پھر پیاسے ہونے کے باوجود کچھ نے لکھا ہے 12، کچھ نے لکھا ہے 17. ان 17 حملوں میں 1500 شامی اور کوفی جہنم پہنچائے. چاروں طرف سے آپ پر حملے پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کی تلوار کی کاٹ میں فرق نہیں آ رہا. یہ اتنے میں غیبی ندا گونجی، یا علی ابن الحسین ارجع الی ربک، اے حسین کے بیٹے علی اکبر، جو وعدہ نامہ عالم بالا میں لکھا گیا تھا اس میں تیری شہادت کا ذکر موجود ہے. اب اپنی تلوار کو روک، تیری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ سننا تھا غیبی ندا کا. علماء نے لکھا ہے یہ غیبی ندا مولا علی کی تھی، رسول کی تھی، بطول کی تھی. اکبر نے تلوار کو روکا. جیسے تلوار کو روکا، چاروں طرف سے ظالموں نے علی اکبر کو گھیرے میں لیا. شبیہ پیغمبر کے گلے کی خشک رگوں پر ایک تیر مارا. تیر کا لگنا تھا، اکبر کی رگیں کٹ گئی. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. یہ وہی گلا تو ہے جسے رات کو جب اکبر سوتا تھا تو حسین اپنا بستر چھوڑ کر جہاں اکبر سوتا تھا وہاں جا کر حسین اکبر کی بیوی زینب کہتی تھی حسین سارا دن اکبر تیرے پاس رہتا ہے، پھر بھی رات کو تو چومنے آ جاتا ہے. کہا بہن کیا کروں، اس کی زندگی کے دن بہت تھوڑے ہیں. تیر لگا، خشک رگیں کٹی. آپ نے دونوں ہاتھ رکھے، ابھی ہاتھ رکھے ہی تھے، ایک تلوار کا وار آپ کے فرق مبارکہ پر پیشانی پر کیا. اتنے زور سے تلوار لگی کہ پیشانی پھٹ گئی، خون نکلا. اکبر نے اپنے آپ کو سنبھالا، ابھی سنبھالا ہی تھا، آگے بڑھ کر آپ کے سینے میں نیزہ مارا. اتنے زور سے نیزہ لگا کہ نیزے کی انی کلیجے میں جا کر رک گئی. اب جو اس نے زور لگا کر نیزے کو کھینچا، نیزہ ٹوٹ گیا، انی کلیجے کے اندر رہ گئی. انی کا کلیجے کے اندر رہنا تھا. رونے والوں عزاداروں، اب اکبر زین پر بیٹھ نہ سکا. کبھی دائیں جھکا، کبھی بائیں جھکا. پیچھے سے ایک ظالم نے سر گھوڑے کی گردن میں دونوں بازو ڈالے، آنکھیں بند ہیں، خون جاری ہے. چاروں طرف سے تیر برسے، گھوڑے پر اتنے تیر برسے کہ اس کی آنکھوں پر تیر لگے، چہرہ خون میں ڈوبا. جب ڈوبا اور تیر لگے، یہ بجائے خیمہ گاہ کی طرف جانے کے اس کا رخ پھر گیا دشمنوں کی فوجوں کی طرف. جدھر جدھر سے گھوڑا گزرتا گیا، مارنے والے اکبر کو تلواریں مارتے رہے، نیزے مارتے رہے، تیر چلتے رہے. اربن اربا، زین سے زمین پر آنے سے پہلے اکبر کئی حصوں کے جز میں تقسیم ہو گیا. جیسے ہی زین سے زمین پر آیا، پہلی ندا اکبر کی گونجی. آواز دے کر کہا یا ابتا منی السلام، بابا میری طرف سے سلام، یہی میرا آخری سلام ہے. سلام کا کرنا تھا. زہرا کا لال خیمے کی چوک پکڑ کر اکبر کی جنگ دیکھ رہا تھا، میدان کی طرف دیکھ رہا تھا. جیسے اکبر نے آخری سلام کیا، امام بیٹھتے 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 زمین پر بیٹھ گئے. دوسری ندا حسین کی بلند ہوئی. آواز دے کر کہتے ہیں یا بنیا قتلوکا، اور میرا نانے کی شکل والا بیٹا، انہوں نے تجھے بھی قتل کر دیا. یہ دوسری ندا تھی. حسین کا رونا تھا. اکبر کا نام لے کر ایک تیسری ندا اور گونجی. وہ کس کی ندا تھی؟ سیدہ زینب کی. بیوی نے پکار کر کہا واہ حسرتا
با غربتا با ثمرتا قلبا، اکبر تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پھوپھی تیرا جنازہ دادی کے جنازے کی طرح رات کی تاریکی میں اٹھاؤں گا۔ اکبر وہ تیرا وعدہ کدھر گیا؟ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، حسین دوڑے اکبر کی طرف۔ اب حضرت علامہ دربندی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین کے پہنچنے سے پہلے سیدہ زینب اکبر کے لاشے پر کیسے پہنچی۔ جیسے دور سے امام نے بہن کو دیکھا، حسین رک گئے، کہا بہن وعدہ کرتا ہوں اکبر زندہ ملاؤں گا، اب خیمے چلی جاؤ۔ ادھر بی بی روتی ہوئی پلٹی، ادھر حسین آگے بڑھے۔ جیسے اکبر کے قریب پہنچے، اولاد والوں خدا کسی باپ کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے۔ دور سے امام نے دیکھا اکبر کے دونوں ہاتھ اکبر کے سینے پر، زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتا ہے کبھی بائیں کروٹ لیتا ہے۔ جیسے بطول کے بیٹے نے یہ مظلومیت بھرا منظر دیکھا، اب حسین کھڑے نہیں رہ سکے۔ زہرا کا لال منہ کے بل زمین پر گرا۔ جب زمین پر گرے، حسین نے چاہا اٹھے، نہیں اٹھ سکے۔ پھر اٹھنے کا ارادہ کیا، پھر نہیں اٹھ سکے۔ کتاب کا نام ہے ریاض القدس، معاذ سبتین صحاب رحمت۔ حسین کیسے پہنچے اکبر کے لاشے پر؟ جیسے چھوٹا بچہ کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل چل کر زمین پر اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے۔ زہرا کا لال بطول کا بیٹا اس عالم غربت میں اس طرح اکبر کے لاشے کی طرف بڑھے۔ جب امام پہنچے، اکبر کی آنکھیں بند ہیں، سینے پر ہاتھ ہے، فبدا خدہ علی خدہ، امام نے اکبر کے سرخ رخسار پر، خون میں ڈوبے ہوئے رخسار پر اپنا رخسار رکھا، رکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ فصاح الحسین سبع مرات، زہرا کا لال 7 مرتبہ دھاڑے مار کے روئے۔ جب حسین دھاڑے مار کر روئے، اکبر کا لاشا تڑپا۔ امام فرماتے ہیں اکبر آنکھیں کھول، بوڑھا بابا ملنے آیا ہے۔ آنکھیں تو کھل گئی لیکن سینے سے ہاتھ نہیں ہٹے۔ کہا بیٹا ہاتھ نہیں ہٹائے؟ کہا بابا ظالم نے نیزہ مارا ہے، اس کی انی سینے میں ہے، درد مجھے تڑپا رہا۔ فرمایا اکبر حوصلہ کرے گا، میں نیزے کی انی نکالوں؟ بابا اگر نکال سکتے ہو تو بے شک نکالو۔ امام نے دایاں دانو زمین پر رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا۔ اولاد والو خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھا۔ دوسرا ہاتھ نیزے کی انی میں ڈالا۔ ابھی امام نے چاہا کہ نیزہ نکالوں، ابراہیم کی دھاڑیں نکل گئی۔ آواز دے کر کہا محمد بیٹا تو جان اور تیرا حسین جان۔ ابراہیم نے پکار کر کہا جب میں نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی، میں نے آنکھیں بند کر دی تھی، ابراہیم نے منہ پھیرا، اسماعیل کی آواز آئی یا رسول اللہ میرے بیٹے، میں نے بھی اپنے ہاتھ پاؤں بندوا لیے تھے، یہ تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، تو جان اور تیرا حسین جانے۔ ایک ایک نبی نے رخ پھیرا، حسین نے بیٹے کے سینے میں لگی ہوئی نیزے کی انی میں ہاتھ ڈالا، چاہا کہ نکالیں یا ادھر سے اکبر کا لاشا زمین سے اٹھا، جیسے تڑپا۔ دروازے سے سیدہ زینب کی آواز آئی، حسین تو نے وعدہ کیا تھا میں زندہ ملاؤں گا، اور میرا غریب کربلا بھیا اور میرا مظلوم کربلا بھیا۔ بیٹا تیرا ہے، پالا میں نے ہے، اسے خیمے میں لے آ۔ حسین نے اکبر کو اٹھایا، پھر لٹا دیا، پھر اٹھایا۔ امام سے اٹھایا نہیں گیا۔ جب اکبر نہیں اٹھایا گیا، امام نے خیمے گاہ کی طرف دیکھا، آواز دے کر کہا ہاشمی بچوں
مجھ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھایا جائے، آؤ خیموں سے باہر آ جاؤ۔ جب بچے خیموں سے باہر نکل کر آئے، ہائے میری آنکھیں نہ ہوتی میں گیر بیٹھ نہ پڑتا۔ ادھر بچے اکبر تک پہنچے، ادھر ظالموں نے اتنے تیر برسائے کہ کئی بچے تیر لگنے کے بعد شہید ہو گئے۔ حسین نے اٹھایا، کیسے اٹھایا؟ ایک یہ روایت ہے کہ کچھ بیبیاں، بلکہ ایک علامہ نے تو یہ لکھا ہے جن کا نام ہے عباس عزیزی، آیت اللہ عباس عزیزی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صرف بی بی زینب اس وقت حسین کے بلانے پر خیمے سے باہر نہیں آئی، بلکہ تمام مائیں، تمام بہنیں، تمام پھوپھیاں اکبر کا لاشا اٹھانے کے لیے آ گئی۔ اللہ جانے زہرا کا لال کس طرح اکبر کا لاشا اٹھا کر خیمہ گاہ میں پہنچا۔ امام نے آ کے جوان کا لاشا لٹا دیا، ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اکبر نے آنکھیں کھولی، کھول کر دیکھا لب ہلے۔ حسین جھک کر کہتے اکبر خیر تو ہے، درد زیادہ ہے؟ کہا بابا اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے غم میں آپ نے دیکھا ہے میری پھوپھیاں رو رہی ہیں۔ فرمایا بیٹا تیرا غم بھی ایسا ہے؟ بابا میری مائیں بھی رو رہی ہیں، اکبر برداشت نہیں ہو رہا۔ بابا میری بہن سکینہ بھی رو رہی ہے، بہن کبرا بھی سر پیٹ رہی ہے، اکبر سب تیرے غم میں رو رہے ہیں۔ اب اکبر نے کہا بابا اگر ہو سکے تو باجازِ امامت مجھے میری بہن سمرا دکھا دے، مدینے میں تڑپ رہی ہوگی، میں آج کے دن کا وعدہ کر کے آیا تھا، آج میں خون میں ڈوب کر اکیلا جا رہا ہوں۔ اداداروں، رونے والوں، حضرت علامہ ظفر حسن امروئی صاحب مرحوم نے لکھا ہے کہ جب اکبر نے کہا بابا باجازِ امامت مجھے میری بہن صغرا دکھا دو، امام نے 2 انگلیاں اٹھائیں، کہا اکبر میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو اکبر نے دیکھا زمین سے لاشا تڑپا۔ امام فرماتے ہیں اکبر کیا منظر دیکھا ہے؟ کہا بابا جہاں صغرا کے ساتھ آخری الوداعی سلام کیا تھا، میرے نقش قدم میں صغرا کا منہ ہے، کربلا کی طرف رخ ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے اکبر کب آئے گا؟ اکبر بہن مرنے والی ہے، اکبر میرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ سلام